تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو ہستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے جو آج کے خطبے میں جو میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ ہے محبت رسول، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے اور بعد میں آنے والے اخوان سے کس قدر محبت کرتے تھے، مختصر اس کی جانب رہنمائی کی جائے گی۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، جان، مال، خاندان، ساری چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا تھا۔ بلکہ آپ دیکھو گے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے سامنے ایسے ماحول میں، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اللہ کے نبی کی شخصیت کو لوگ ایک غلط انداز میں پیش کیا کرتے تھے، آج دیکھو ماحول کس طرح سے ہے۔ آپ میڈیا میں جیسی جھانکو گے تو آپ کو معلوم ہوگا اہل ایمان مسلمانوں کے متعلق لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے، غلط انداز میں ان کے متعلق خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ سنتے ہی سے ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ چہرہ دیکھے تو منہ پھیر لیتے ہیں، قریب میں ہو تو دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہاں فلاں رہتا ہے، مسلم رہتا ہے، کوشش کرتے ہیں ہم دوسری جگہ رہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے متعلق غلط فہمیاں، غلط افکار، غلط نظریات لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے متعلق لوگوں نے بدگمانیاں پیدا کی اور غلط باتیں پیش کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ضماد ازدی، یہ جو ہے ازد شروع کے رہنے والے تھے، ضماد کہتے ہیں یہ کہ میں مکہ میں آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی، یعنی اللہ کے نبی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت ساری باتیں ایسی پھیلا چکی تھی، جادوگر ہے بھائی، پاگل آدمی ہے، مجنون ہے، ہوا کا اثر ہو گیا ہے، لوگوں کے رشتے توڑ دیتا ہے، کئی ایک باتیں کہ لوگ اللہ کے نبی کی بات نہ سنیں، اپنے کانوں میں کچھ ڈال لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو نہ دیکھیں اس کے لیے اہتمام کرتے تھے، ملاقات نہ کریں، یعنی ایسی نفرتیں اور ایسی خطرناک باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں نے پھیلا رکھی تھی بے وجہ۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ ملتے اور حقیقت سے ان کا واسطہ ہوتا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی افواہیں آپ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے عقیدے نظریے کے بارے میں پھیلائیں، آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو، کہ اللہ کے نبی نے کیسے اخلاق پیش کیے لوگوں کے ساتھ، کیسے تعلقات قائم کیے اور کیسے اللہ کے نبی کا اللہ کے دین کے ساتھ واسطہ تھا، اور صحابہ اکرام اس پر عمل کر کے جب پیش کیے تو لوگ کیسے آپ لوگ اللہ کے نبی کے اور صحابہ اکرام کے دیوانے ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ چیز غور کرنے کی ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ضماد ازدی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، انا ضماد، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قدم مکہ وکان من ازد شنو، ضماد جو ہے یہ مکہ میں آئے اور یہ ازد شنو مکہ سے قریب ایک کوئی بستی ہوگی، وہاں کے رہنے والے تھے، مکہ میں آئے، وکان یرقی من هذه الريح، اور وہ اس دور کے راقی تھے،
وہ دور کے راقی مطلب تو آج کل تو عام بات ہو گئی ہے، لوگوں نے رقیہ سینٹر کھول لگے، جس کو دیکھو وہ جو ہے راقی بنتا نظر آتا ہے اور چھوچا کرتے نظر آتا ہے، لوگوں نے پیشے اختیار کر لیے ہیں، دھندے بنا لیے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ ازد سنو کا رہنے والے الزمات یہ رقیہ کرتے تھے لوگوں میں، اور ان کو لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ آئے ان کو کسی، وہ خود کہتے ہیں کہ مکہ کے کسی بیوقوف نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقولون ان محمد مجنون، کہ محمد پگلا گئے، ہوا کا اثر ہو گیا، ان کو مجنون ہو گئے۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ میں تو لوگوں کا علاج کرتا ہوں، چلو میں محمد کا بھی علاج کر دوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فلقیہ فقال یا محمد ان ارقی منہا زہری، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد، کیا ہے محمد میں رقیہ کرتا ہوں، تمہیں جو یہ بیماری ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے دے۔ وہ مشرک تھے لیکن ان کے الفاظ سوچو، ہو سکتا ہے تم کو اللہ شفا دے دے۔ وہ مشرک بھی جانتے تھے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات انتہائی زیادہ خطرناک سے خطرناک حد تک ہو چکے ہیں کہ ہمارے یعنی وہ مشرک بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو اللہ شفا دے دے، اس کو بھی یقین ہے۔ بہرحال تو کہا کہ انا رقی منہا زہری، میں آپ کو اس بیماری سے رقیہ کروں گا، تم اچھے ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے اللہ تم کو شفا دے دے۔ ابھی وہ ذمات بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، ان الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ وہ راقی، وہ ذمات کہہ رہے تھے میں پڑھوں گا تم کو شفا ہو جائے گا، تمہیں فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، میں پڑھنا شروع کیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں، میں اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اے ذمات ونستعینہ، تم جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، بات الگ ہے، لیکن سنو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ نحمدہ، میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، ونستعینہ، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جو اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی پڑھ رہے کہ ذمات کہتے ہیں اعید کلماتی کا یا محمد، اے محمد جو تم نے کلمات پڑھے ہو ان کو پھر سے پڑھو۔ اللہ کے نبی نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ محمد ذمات کہتے ہیں پھر سے پڑھو۔ راوی کا کہنا یہ ہے کہ ذمات نے کم سے کم 3 مرتبہ کہا کہ اے محمد تم یہ کلمات کو جو پڑھ رہے ہو پھر سے پڑھو، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے کے مطابق برابر پڑھتے گئے۔ ذمات نے جب اللہ کے نبی کے کلام کو سنا تو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لقد سمعت قول الکہنہ، اے محمد میں نے کاہنوں کی بات کو سنا ہے، لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ، جادوگروں کی بات کو بھی سنا ہے، وقول الشعراء، اور میں نے شاعروں کے کلام کو بھی سنا ہے۔ یا محمد فما سمعت مثل کلماتک، میں نے تمہارے جیسی بات، تمہارے جیسی سوچ، تمہاری جیسی فکر، سوچو فکر کیا دی اللہ کے نبی نے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ جس کو ہدایت دے دے کون اسے گمراہ کرے گا، اور جس کو گمراہ کر دے کون ہدایت دے گا۔ تم میرا علاج کرنے کے لیے کیا ہو؟ یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی، ہم الفاظ میں اس کو سمجھایا۔ تو ذمات کہتے ہیں کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی، میں نے جادوگروں کی بات سنی، میں نے شاعروں کا کلام سنا، فما سمعت مثل کلماتک، اے محمد میں نے ایسی بات کبھی بھی نہیں سنا، ایسی بات
जो वलक़द बलगना नाउसल बहर, जो समंदर की गहराई को पहुंचती है। इन अल्फाज के मानी व मतालिब ऐसा लगता है कि समंदर की गहराई को पहुंचने वाले हैं। फ़क़ाल हाती मोहम्मद हाती यदैका मोहम्मद उबाय्युका अल इस्लाम, आए मोहम्मद अब अपना हाथ बढ़ा दो, अभी तो मैं रुकिया करने के लिए आया था लेकिन अब हाथ बढ़ाओ। उबाय्युका अल इस्लाम, मैं इस्लाम पर बैत करता हूं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये रुकिया करने के लिए आए, ये इलाज करने के लिए आए, ये समझाने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने तालीमात पेश की, अल्लाह के दीन को पेश किया, चंद अल्फाज में समझा दिया कि देखो तारीफ के लायक अल्लाह की जात है, मैं उसकी हम्द करता हूं, मैं उससे मदद मांगता हूं। वो जिसको हिदायत दे दे कोई गुमराह नहीं कर सकता, वो जिसको गुमराह कर दे कोई हिदायत नहीं दे सकता। फौरी तौर पर बात समझ में आ गई। समझदार आदमी था, अल्लाह के नबी की बात को सुना, अल्लाह के नबी के दीवाने हो गए और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपने हाथ बढ़ाकर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिए। कहने का मतलब ये है कि लोग अल्लाह के नबी से दूर रहते थे आपके मुताल्लिक गलत खबर सुनने की वजह से, लेकिन जब अल्लाह के नबी के करीब आते, अल्लाह के नबी की तालीमात को सुनकर अल्लाह के नबी के दीवाने हो जाते थे और अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। इनका तो मामला अलग था। एक कैदी ऐसा भी लाया गया जो मुल्क यमामा के रहने वाले जो है, जिन्होंने कई एक सहाबा इकराम को कत्ल भी किया था। अल्लाह के नबी का बड़ा दुश्मन था, सहाबा इकराम का बड़ा दुश्मन था, मजहब इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। सहाबा इकराम ने उनको गिरफ्तार करके लाए, अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद के सुतून में बांध दिया। मेरे भाइयों, बांध दिया और जब उनको कैद कर दिया गया, मस्जिद के अंदर कैद कर दिया गया, तो अल्लाह सुमामा खुद कहते हैं, सुमामा बिन असाल रजी अल्लाह ताला ने, ये एक अपने इलाके के सरदार थे, बड़े आदमी थे ये और बहादुर आदमी थे ये। तो कहते हैं, उनकी जुबानी खुद कहते हैं कि लोगों ने मुझे मस्जिद में कस के बांध दिया। अल्लाह के नबी आए और कहा माज़ा इंदका या सुमामा, सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? कैदी से पूछ रहा है। कौन कैदी? जिसने आपके सहाबा को कत्ल किया है, शहीद किया है, आपका दुश्मन है, आपके दीन का दुश्मन है। लेकिन अल्लाह के नबी मस्जिद में बांधे हैं कैदी को और कह रहे हैं माज़ा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? सुमामा ने कहा इंदी खैर, मैं खैरियत से हूं। इन तक़्तुलनी तक़्तुल ज़ादमीन, ऐ मोहम्मद अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हारा कत्ल करना तुम पर हक है तुम्हारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लोगों को कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है। वाइन तुनइम अला शाकिरिन, अगर तुम मुझ पर इनाम करोगे तो मैं तुम्हारे इनाम का कदरदान हूं, मैं कदरदान हूं। और वाइन कुंता तुरीद अल माल, और ए मोहम्मद अगर तुम माल चाहते हो, फसल मा शित, जितना चाहते हो सवाल करो, मैं तुमको दूंगा। अल्लाह के नबी ने जवाब सुने, वापस चले गए। दूसरे दिन फिर आए सुमामा के पास और कहा माज़ा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? वो वही जवाब देते हैं इंदी खैर, मैं खैरियत से हूं। इन तक़्तुलनी तक़्तुल ज़ादमीन व इन तुनी माला शाकिरीन व इन कुंता तुरीद अल माल फसल मा शित, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे मैं कातिल हूं, अगर मुझे पर इनाम करोगे तो मैं तुम्हारे इनाम का कदर करने वाला हूं, और अगर तुम माल चाहते हो मैं तुम्हें माल दूंगा। अल्लाह के नबी ने जवाब सुने, वापस चले गए। तीसरे दिन अल्लाह के नबी फिर आए। सुमामा 3 दिन से अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, सहाबा इकराम को देख रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं। उनकी आपस में मोहब्बतें, आपस में ताल्लुकात, मेल जोल, किस तरह से अकीदत, एक दूसरे की खैर खैरियत, ये सारे हालात देख रहे मेरे भाइयों के जो है। दूसरा दिन, तीसरे दिन आते हैं, अल्लाह के नबी ने फिर सवाल किया माज़ा इंदका या सुमामा, इंदी खैर, इन तक़्तुलनी तक़्तुल ज़ादमीन व इन तुनी माला शाकिरिन व इन कुंता तुरीद अल माल फसल मा शित, अगर कत्ल करोगे मैं कातिल हूं, तुम्हारा हक बनता है कत्ल करना, अगर मुझ पर इनाम करोगे मैं तुम्हारे इनाम की कदर करूंगा, और अगर ए मोहम्मद तुम माल चाहते हो तो सवाल करो अल्लाह के नबी से। सुमामा को ये उम्मीद थी कि अब अल्लाह के नबी मुझको कत्ल का हुक्म देंगे सहाबा को,
صحابہ بھی یہی جانتے تھے کہ اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ کے نبی بھی قتل کا ہی حکم دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے جو اخلاق، جو طور طریقے پیش کیے میرے بھائیوں، وہ اپنی جگہ پہ مثال ہے۔ صحابہ اکرام ویسے ہی اللہ کے نبی پر مرنے مٹنے والے نہیں ہو جاتے تھے۔ سمامہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے، اطلقوا سمامہ، اے لوگوں سمامہ کو رہا کر دو۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ سمامہ کہتے ہیں کہ میں ہوش باختہ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، اور جیسے ہی مجھے صحابہ نے چھوڑا میں بھاگتے ہوئے ایک باغ کی طرف آیا، وہاں کنواں تھا، کنویں میں پہنچا، میں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اتنی تیزی سے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کہا محمد آج کے پہلے آپ سے زیادہ چہرہ برا میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن اے محمد آج میں نے دین اسلام قبول کر لیا، آپ سے زیادہ محبوب چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے، آپ کے دین سے زیادہ برا دین میری نظر میں کوئی نہیں تھا، اے محمد آج کے بعد اس دین سے زیادہ پسندیدہ دین میری نظر میں کوئی نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ نفرت مجھے کسی شہر سے نہیں تھی، لیکن آج آپ اسلام قبول کرنے کے بعد اس شہر سے زیادہ محبت بھی کسی شہر سے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی برا کہے، کچھ بھی برا پھیلائے، ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اطوار، ہماری زندگی، ہمارا رہنا سہنا نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یقین مانو میرے بھائیوں، جس طرح سے اللہ کے نبی سے لوگ جڑتے، اللہ کے نبی پہ قربان ہوتے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے چاہنے والے بن جاتے، لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ضرور ضرور دور ہوں گی، اور یقین مانو لوگ اس انداز میں اللہ کے نبی سے محبت بھی کیا کرتے تھے کہ جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ بلکہ اسلام کا حصہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قسم اس ذات کی، ذرا غور کرنا ان الفاظ کے اوپر اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا کہ ہم کھڑے صحیح معنوں میں ایمان پر کھڑے اترتے یا نہیں اترتے۔ بلکہ آپ اس حدیث کو جب پڑھو گے اور بخاری شریف میں دیکھو گے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لایا ہے، یعنی جہاں ایمان کا تذکرہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، شرط بیان کر دی، لا یؤمن، قسم کھائی اللہ کے نبی نے، والذی نفسی بیدہ، محمد جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرنے لگ جائے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، غور کرو، کیا ہماری زندگیوں میں ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اولاد، بلکہ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث دیکھیں گے، اسی باب میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور امام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں تمام سے زیادہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت نہیں ہوگی میرے بھائیوں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ذرا غور کر لو، اگر جائزہ لینا ہے تو ہمارا نفس فجر کی نماز میں کہہ رہا تھا سوتے رہے، ارے ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اپنی جان سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، رسول سے محبت کرو۔ اللہ کا واسطہ دیا جا رہا تھا، مؤذن کہتا اللہ اکبر، اللہ بڑا اللہ، رسول کا حوالہ دے رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے محمد اللہ کے رسول، باقاعدہ الفاظ تھے، اور کہہ رہا تھا آؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نمازوں کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ لیکن ہم اپنی جان سے محبت کرنے والے، اپنے نفس سے محبت کرنے والے، اپنے آپ سے محبت کرنے والے بستروں میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ ہم کہہ دیں کہ ہم محبت
رسول اللہ اس سے رسول سے کرنے والے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سچے نہیں ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اکثریت ایک صف کو چھوڑ لو بہت ہو گیا، تو ایک صف کو چھوڑ لو بہت ہو گیا، تو اکثریت ایسی ہوگی جو اپنی جان سے محبت کرنے والی، کیوں میں اپنے آرام کو جو ہے خلل دوں یا اپنی جان کو تکلیف دوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، بستر سے اٹھوں اندھیرے میں جاؤں پریشان ہوں۔ بھائی ارے اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے، لوگوں سے محبت کرنے والے ہم، دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے والے ہم، اور ہم دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، دراصل ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں، ایمان میں ہی ہم کھڑے نہیں ہیں، نہیں ہم کھڑے۔ دنیا کے لیے ہم سب کچھ، حلال و حرام کی تمیز نہیں، ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف اور دنیا ہماری ایک طرف، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے والدین، اور ہم جو ہے ان کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ پریشانی کیوں، یہ مصیبت کیوں، یہ آفت کیوں، یہ دشمنی؟ ارے ہم صحیح معنوں میں مومن ہی نہیں ہیں۔ مومن بننا ہے، مومن بننا ہے صحیح معنوں میں، تو ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین، بلکہ کائنات میں جتنی زیادہ چیزیں ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، ان تمام سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ کا نام آیا، رسول اللہ کا نام آیا، ہم اپنے سر کو جھکا دیں میرے بھائیوں، ساری محبت ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہوں گے۔ بلکہ قرآن میں تو یہ کہا ہے میرے بھائیوں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے اور اللہ کے ذکر سے دنیا کی کوئی چیز مومن کو نہیں روک سکتی، کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نیند ہمیں روک رہی، کائے کے مومن ہم؟ دکان ہمیں روک رہی، ہم مومن ہیں؟ کھیت ہمیں روک رہے، ہم مومن ہیں؟ آرام ہمیں روک رہا، ہم مومن ہیں؟ دوست احباب میں بیٹھے مومن ہیں؟ نہیں، مومن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مومن کو دنیا کی کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آڑے نہیں آ سکتی، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے آڑے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آپ پڑھو گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک قال قال رسول اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سوال کیا، یا محمد، یا رسول اللہ، متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ہم لوگ بھی سوال کرتے ہیں مولوی صاحب کا علم ناپنے کے لیے، یا کب سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی جو ہم کر رہے ہیں کوئی گنجائش مل جائے۔ اچھا ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے بول دی حرام ہے، بہت سی چیز لوگوں نے بول دی غلط، لیکن سوال اس لیے بار بار ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش تو نکل جائے، کوئی گنجائش تو نکل جائے، اور یا پھر عالم کا یا مولوی کا یا مفتی کا علم ناپنے کے لیے بھائی کیا معلومات ہے؟ نہیں، صحابہ اکرام کا ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کیسے سوال کرتے؟ کہا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ما عددت لہا، اللہ کے بندے ہیں میرے صحابی، بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ جی کیا تیاری کیا ہے؟ صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی جب پوچھا اللہ کے نبی نے تو نے قیامت کی تیاری کیا کیا، قیامت کے متعلق سوال کر رہا ہے، تو اس صحابی رسول نے کہا حب اللہ و رسولی، اللہ کے نبی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بڑے سچے ہیں صحابہ اکرام، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے، اور ان کو محبت کا مطلب معلوم تھا کہ کیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ ساری خواہشات، سارے ارمان ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ایک طرف، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی حب اللہ و رسولی، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جواباً کہا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے صحابی، جب تو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تیری قیامت کے متعلق تیاری ہے، تو سن لے قیامت کے دن جنت میں جب قیامت واقع ہوگی اور اللہ جنت و جہنم کے فیصلے کرے گا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تجھے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام، ہم نے اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی،
اتنی زیادہ خوشی اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی شدت کے ساتھ ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوئی اس قول کے سننے کے بعد. جب ہم نے سنا کہ اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم جنت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی نہیں ملی کہ ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا. یعنی جب صحابہ نے سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی معیت ملے گی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ میرے اعمال عمر کے جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال ابو بکر کے جیسے نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نبی نے یہ کہہ دیا کہ جس سے تم محبت کرتے تم ان کے ساتھ رہو گے. مجھے یقین ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنت میں رہوں گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کچھ اس انداز میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. ہم لوگ جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کیا تڑپ جاتے، اور ایمان کا حصہ ہی کوئی مومن برداشت نہیں کرتا. لیکن میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انداز میں تھی، ہم اور آپ اس انداز کو جب دیکھتے میرے بھائیوں تو حیران و شزدر ہو جاتے ہیں کہ کس گہرائی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں سے جو ہے باقاعدہ اس سلسلے میں مسند احمد میں ابو داؤد میں جو ہے امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے، باب الحکم فی من سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اس کے متعلق باب باندھا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. راوی عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک خون ہو گیا ایک عورت کا، کہ اس کے پیٹ میں کسی نے نیزہ مارا، ایک چھوٹا سا بچہ خون میں لت پت وہاں پڑا ہے، خون میں لت پت تھا، اور عورت جو ہے مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح خبر آئی. اللہ کے نبی گئے اور صحابہ اکرام کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قسم کھا کر کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور میں اپنی ذات کا بھی واسطہ دیتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے وہ میرے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک اندھا آدمی، اس کے ہاتھ لرز رہے، اس کے پیروں میں کپ کپی تاری ہے، اور وہ دھیرے سے اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خادمہ میری بیوی تھی، اور اس سے مجھے 2 موتیوں کے مانند بچے بھی تھے. یہ اللہ کے نبی میری بہت خدمت کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے دن آپ کو برا بھلا کہا کرتی تھی. میں اس کو سمجھاتا تھا کہ میرے نبی کو تو برا مت بول، میرے نبی کو غلط مت کہے. اللہ کے نبی یہ آپ کو برا بھلا کہتی رہتی تھی. کل کی رات اس نے اللہ کے نبی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور یہاں تک حد پہنچ گئی کہ آپ کو گالیاں تک بکنے لگی. اللہ کے نبی مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے نیزہ اٹھایا، اس کے پیٹ میں مارا، اور اس وقت تک دبا کر کے رکھا جب تک اس کے جسم سے روح نہیں نکل گئی. اللہ کے نبی یہ کام میں نے انجام دیا ہے کیونکہ میں برداشت ہی نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ گالیاں بکے، برا بھلا کہے، اور میں آج کل برداشت نہیں کر سکا، اور میرے ہاتھ سے یہ کام ہو گیا. اللہ کے نبی نے سنا، صحابہ اکرام پہ خاموشی طاری ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ان دماہ حدر، ان دماہ حدر، اے لوگو الا سن لو، اس کا خون رائے گا گیا، اس کا کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جو اس نے کام انجام دیا ہے یہ نبی کی محبت میں انجام دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ اکرام کچھ اس انداز میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور نبی کائنات
अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आकर के इस तरह के भी कदम उठाया करते थे, क्योंकि उनको अकीदत थी अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मजहब इस्लाम इस बात की आपको इजाजत नहीं देता कि आप इस नाम से कोई फितना करें, कोई गलत हरकत करें। हाँ, अपने जाती हक को सामने रखते हुए हम एहतजाज जरूर कर सकते हैं, अपना मामला हुकूमत के सामने जरूर रख सकते हैं, लेकिन मेन बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सहाबा इकराम जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी की शान में जरा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरे भाइयों, जरा हम अपनी जात का जायजा लें, अपने ईमान का जायजा लें और गौर करें कि एक तरफ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की शान में जरा सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह के नबी के सामने जरा सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि मोहब्बत का आलम यह था कि उनको मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते, तो सहाबा इकराम इस अंदाज में धीमी आवाज में बात करते थे कि अल्लाह के नबी को उनसे बोलना पड़ता था, जरा फिर से दोहराओ, फिर से दोहराओ। कहने का मतलब ये कि अल्लाह के नबी की शान में किसी भी एतबार से गुस्ताखी हो वो गवारा नहीं करते थे। हम मेरे भाइयों, हमारी जात रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद किस कदर अल्लाह के नबी की शान में हम लोग गुस्ताखियां करते हैं, जरा आप अंदाजा लगाओ। सुबह होती है, इधर अल्लाह के नबी का हवाला देकर मुअज्जिन ने बुलाया, अल्लाह के नबी और अल्लाह की शान में गुस्ताखी कि अल्लाह के नबी का हवाला दे के बुलाया गया, अल्लाह का हवाला दे के बुलाया गया कि अल्लाह बड़े आ जाओ, हम लोग नहीं आते। कि क्या है मेरे भाई, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं, क्या है? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने हाथों से अल्लाह के नबी की सुन्नत को साफ करने के बाद नालियों में बहाते हैं मेरे भाइयों, और उसके बाद कहते हैं कि हमें अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है। क्या ये अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे हैं और हम अल्लाह के नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? हमारी खवातीन अल्लाह के नबी की तालीमात से हटकर बेपर्दा घूमती है और उसके बावजूद हमारे दावे ये होते हैं कि अल्लाह के नबी से हमारी मोहब्बत है। आए दिन कुरान की बेहुरमती, रसूलुल्लाह की तालीमात की बेहुरमती, आदि से रसूल की बेहुरमती करने के बाद भी हम कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। नहीं मेरे भाइयों, हम अपना नबी की मोहब्बत के मामले में सच्चे नहीं है। नबी की मोहब्बत तो ये अंदाज में होनी चाहिए कि सारी कायनात एक तरफ, हमारी जात एक तरफ, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया तो उसके सामने हमें सर को खम कर देना है। जब हम इस अंदाज में मोहब्बत करेंगे तो सही मानों में मोमिन और मुसलमान कहलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, आप सुन लो, अल्लाह के नबी किस कदर अपनी उम्मत से मोहब्बत किया करते थे, जरा आपको अंदाजा है। अल्लाह के नबी सहाबा से तो मोहब्बत किया ही करते थे, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के बाद आने वाले कयामत तक के अफराद से भी मोहब्बत करते थे। आपको मालूम है मुस्लिम शरीफ की रिवायत कि अल्लाह के नबी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत के मुतालिक कौल सुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहा मेरी उम्मत को माफ कर दे। इस ईसा अलैहिस्सलाम का सुना, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह मेरे तेरे बंदे तू माफ कर दे। अल्लाह के नबी ने जब सुना तो अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के मुतालिक अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। अल्लाह के नबी से सिर्फ यही अल्फाज निकल रहे हैं। रात का एक हिस्सा गुजर गया, अल्लाह के नबी की जुबान से सिर्फ यही अल्फाज, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आखिर अल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजना पड़ा, जाओ मोहम्मद से पूछो वो अपनी उम्मत के मुतालिक क्यों परेशान है। अल्लाह जानता था, लेकिन नबी के पास भेजा, नबी की जुबान से अल्फाज मेरी उम्मत। जिब्राइल आए, कहा मैंने ऐसा ऐसा कुरान में पढ़ा, कुरान की सूरतों में पढ़ा, और तो मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आया, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या करेगा। जिब्राइल गए, अल्लाह ने भेजा, जाओ मोहम्मद को बोलो हम तुमको तुम्हारी उम्मत के मुतालिक खुश कर देंगे और तुम अपनी उम्मत के तुम्हारी उम्मत के मुतालिक राजी हो जाओगे। अल्लाह ने जब ये पैगाम सुनाया तब जाकर अल्लाह के नबी की जुबान से उम्मती उम्मती के अल्फाज बंद हुए। मेरे भाइयों, मालूम है एक मर्तबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में आए। कब्रिस्तान में आने के बाद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو ہے راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے، اور قبرستان میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم دار قوم مومنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، اللہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں، اور ان قریب ہم بھی تمہاری جگہ آنے والے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا قد رأینا اخواننا، میں چاہتا ہوں، انا وددت، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اخوان کو دیکھوں، اپنے اخوان کو دیکھوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے، اللہ کی نبی کی صبح سے سب سنا کہ وددت انا قد رأینا اخواننا، تو صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم اصحابی، بل انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، واخواننا الذین لم یاتوا بعد، اور میرے اخوان ابھی نہیں آئے ہیں، بعد میں آئیں گے تمہارے بعد، یعنی قیامت تک جتنے افراد ہیں ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے اخوان میرے بھائی ہیں۔ سوچو، اور میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کسی کا اللہ کے نبی ابھی آپ نے دیکھا نہیں، پہچانو گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ میں ان کو پہچانوں گا۔ ایک مثال دی کہ بہت سے گھوڑے کسی کے پاس ہیں، کالے کالے گھوڑے، ان میں کچھ گھوڑے چتکبرے نشان، سفید سفید نشان، تو کیا آدمی اپنے ان چتکبرے گھوڑوں کو پہچانے گا نہیں؟ کہا ہاں پہچان لے گا اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا، انا فرضتہم علی الحوض، انا فرضتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا سلسبیل کا پانی لیے ہوئے میرے امتی کو پلانے کے لیے۔ اس وقت میرے اخوان، میرے امتی جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے آئیں گے، اعضائے وضو کی وجہ سے، جو وضو بنایا کرتے تھے، اعضاء، ہاتھ، پیر، چہرہ، پیشانی، سر، اور جو ہے اس طرح سے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان میں نور جھلک رہا ہوگا، چمک رہا ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرے اخوان، میرے امتی ہیں، اور یہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے اخوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا توبہ، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے جس نے لمن آمن بی ورانی، جس نے مجھ پر ایمان لایا اور مجھ کو دیکھا، مرتن، ایک بار کہا۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا توبہ لمن آمن بی ولم یرانی، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا اور مجھ کو دیکھا نہیں۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا، 7 مرتبہ کہا کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا اور مجھ کو نہیں دیکھا، یعنی نہیں دیکھا جن لوگوں نے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی 7 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ جنت میں ایک جگہ کا نام بیان کیا گیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے تو محبت کیا کرتے ہی تھے، لیکن وہ اخوان، وہ امتی جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور یہ امت کا حال یہ ہے، نبی نے محبت کا انداز بھی بیان کر دیا کہ میرے امتی جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے وہ وضو بنانے والے ہوں گے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو میری ان سے ملاقات ہو جائے گی، میری ان سے ملاقات ہو جائے گی، بتلا بھی دیا۔ اور یہ امت کا حال یہ ہے میرے بھائی، یہ امت کا حال یہ ہے۔ سوچو کس قدر ہم نماز پڑھنے والے، ہمارے ذہنوں میں بات آئی، بلکہ ایک لمبا زیادہ وقت ہو گیا، معافی چاہوں گا۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ سوال کر، خادم تھا، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ صحابہ کا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ مان او غیر ذالک ہوا ذاک، اللہ نہیں بس مجھے یہی چاہیے، آپ کی رفاقت۔ تو اللہ کی نبی نے کہا اعنی علی کثرت السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، تمہیں جنت میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ معیت عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے نبی نے طریقہ بتا دیا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرو، وضو بناؤ گے، ان اعضاء وضو کی وجہ سے تمہاری میری ملاقات ہو جائے گی، تمہاری نبی چاہتے ہی ملنا۔ اور یہ امت میرے بھائیو ہفتے میں 1 دن آگنے کے بعد یہ دعویٰ ٹھوکتی ہے کہ نبی سے ہمیں محبت ہے۔ کہاں سے اللہ
اللہ کی مدد آئیں گی؟ کہاں سے نصرت حاصل ہوگی میرے بھائیوں؟ کہاں سے ہم پر رحم کیا جائے گا؟ ہم ذلیل رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کرو گے، سچی محبت کرو گے، عروج اور ارتقاء بلندی ہمیں نصیب ہوگی، اور نبی سے ہم محبت میں جھوٹے ہوں گے اور ہیں میرے بھائیوں، ہم کتنے ہی بول دیں، کتنے ہی نعرے بازی کر لیں، کتنے ہی ہم دعوے ٹھوک لیں، لیکن ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں سچے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہماری زندگی نبی کی تعلیمات سے ہٹ کرے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں سچے ہوں گے تو نبی کے چاہنے والے، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں آ جاؤ، نبی سے سچی محبت ہے، وعدہ کرو، وعدہ کرو، انشاءاللہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر، تہجد پڑھ کر، نوافل پڑھ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر نبی سے، تو بارہا کہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ آدمی سچا ہو ہی نہیں سکتا جو ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر نبی سے محبت کے معاملے میں۔ ہم تو ہفتے مشکل سے ایک وقت کی پڑھتے، دل میں 1-2 مرتبہ پڑھتے، اور کہتے ہاں نبی ہو ہی نہیں سکتا نماز چھوڑنے والا نبی سے محبت کے معاملے میں سچا۔ اس لیے سچے بنو، اور نبی سے اگر محبت ہے تو ایک راستہ بتا دیا کہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ زیادہ زیادہ نوافل کا اہتمام کرو، ضرور اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ کے نبی کی ذات اعلیٰ اور رفع ہے، انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ درجے پر اللہ نے فائز کیا ہے۔ یہ کچھ چھچوندر اگر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے، کوئی گھٹتا بڑھتا نہیں اللہ کے نبی کی شان میں میرے بھائیوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی کی ذات اللہ نے اتنی بلند بنایا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بس ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ سچے ہوں ہم نبی کی محبت پر اور نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ راہ ہموار کرے گا، حالات بدلے گا، عروج آئے گا، بلندی ضرور آئے گی، اللہ ہمیں توفیق دے گا، دے اللہ العالم۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔